کہ میں جب قید میں تھا میں نے ان لوگوں کا سلوک دیکھا، ان لوگوں کا سلوک دیکھنے کے بعد میں نے اپنے اندر یہ سوچ لیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں نے اپنے اسلام کا اظہار وہاں پہ نہیں کیا اور میں وہاں پہ مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہاں مسلمان ہو جاتا آپ لوگ کہتے کہ میں ڈر کے مسلمان ہوا، میں ڈر کے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ میں جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ جو اسلام کا اور مسلمانوں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قیدیوں کے ساتھ سلوک، ان میں سے بہت سارے صحابہ، بہت سارے یہ قیدی جو سب پر پکڑے گئے تھے، ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک ہے بلا معاوضہ رہا کر دینا، فدیے کے بغیر عام معافی کا اعلان کر دینا۔ غزوہ حنین ہوتا ہے، غزوہ حنین کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی جنگ بنو حوازن اور بنو سقیف کے ساتھ ہے۔ یہ جنگی اتنی مہارت کے جنگی جنگجو ہیں، اتنے ماہر جنگجو ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے 12,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف سقیف اور حوازن کی تعداد کم ہے۔ اب اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا، مسلمان آپس میں سمجھتے ہیں کہ لو ہم تو بڑا، آج تک ہم نے کوئی شکست نہیں کھائی، لیکن یہاں پہ ایک دفعہ شکست کھانے لگتے ہیں۔ مختصر تو نبی علیہ السلام وہاں پہ اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اگر سارے بھی چلے جائیں، چھوڑ کے چلے جائیں، میں تو نبی ہوں، میں جہاں سے بھاگوں گا نہیں، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، اسلام کے لیے لڑوں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے عباس اور کہاں ہے مدینے والے، کہاں ہے انصار، کہاں ہے مہاجرین؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو آواز دیتے ہیں، سب لوگ کہتے ہوئے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے دوبارہ سے منظم ہو کر ان کے خلاف جنگ ہوتی ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فتح نصیب فرماتے ہیں۔ جب فتح نصیب ہوتی ہے تو 6,000 قیدی پکڑے جاتے ہیں، بنو حوازن اور سقیف کے 6,000 قیدی اور بہت سارا مال غنیمت۔ اب یہ 6,000 قیدیوں کو نبی علیہ السلام وہاں انتظار کرتے ہیں، 17 دن انتظار کیا، مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، اور جتنے قیدی پکڑے گئے ہیں ان کو بھی غلام نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے 17 دن انتظار کرنے کے بعد پھر 18واں دن ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ آج میں بنو سقیف اور حوازن کے قیدیوں کو تقسیم کروں گا، ان کو آپ کی ملکیت دے دیا جائے گا، غلام بنایا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام تمام جنگجوؤں میں، تمام مسلمان مجاہدین میں وہ 6,000 کا لشکر جو ہے جو قیدی پکڑے گئے ہیں نبی علیہ السلام تقسیم کر دیتے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو جاتا ہے اور قیدی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تقسیم ہو گئے اگلا دن ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس بنو سقیف اور حوازن کے لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لاتے ہیں، ہم مطیع فرما بردار ہو کے آتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور آپ کے جن پاس جتنا ہمارا مال ہے وہ جیب میں لگا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ لیٹ ہو گئے ہو، تم نے دیر کر دی ہے، میں نے 17 دن تم لوگوں کا انتظار کیا اور پھر جانے میں نے مال غنیمت تقسیم کیا اور قیدیوں کو تقسیم کیا ہے، اگر آپ ایک دن پہلے آتے تو میں خود آپ کو لٹا سکتا تھا، لیکن اب یہ
صحابہ کرام کی ملکیت ہو چکے ہیں، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صحابہ سے مشورہ کروں گا جو یہ کہیں گے جو ان میں سے لٹانا چاہے گا اپنی خوشی سے جو لٹا دے، اور جو نہیں لٹانا چاہتا میں اس کا خود فدیہ ادا کر کے اس کو لٹا دوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام 12,000 کے لشکر سے یہ پوچھا کہ آپ کے بھائی آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی یہ شرط ہے کہ ہمارے قیدیوں کو لٹا دیا جائے، ہمیں واپس کر دیا جائے اور ہمارا مال دے دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان دونوں میں سے میں ایک چیز لٹاؤں گا، مال نہیں لٹاؤں گا بلکہ قیدی لٹاؤں گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ملکیت جو ہو چکے ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے جو اپنی خوشی سے کسی کو آزاد کر دے تو ٹھیک، جو نہیں آزاد کرے گا میں خود اس کی طرف سے فدیہ ادا کر کے اس کو رہا کروں گا۔ تو کیا میرے صحابہ آپ کو منظور ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی دل کی خوشی سے تمام لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، یہ جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ ایک رات ہے، یہ ساری رات سوچ لو، فیصلہ سوچ لے کرو، صبح ہو جائے پھر مجھے بتانا۔ نبی علیہ السلام نے صبح ہونے کا انتظار کیا، ساری رات مشورے چلتے رہے، صبح ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6,000 تمام کے تمام قیدی ہم نے اللہ کے رضا کے لیے معاف کر کے آزاد کر دیے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیں بغیر کسی معاوضے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ غزوہ بنو مستلق ہوتا ہے، ان کے قیدی پکڑے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام ویسے ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ غزوہ مرسی کیا اور مرسی ہوتا ہے، اس کے قیدی پکڑ کے لائے جاتے ہیں، ان کی ایک خاتون بھی ہے، اس خاتون کے ساتھ نبی علیہ السلام خود نکاح کر لیتے ہیں سیدہ جویریہ سے۔ جب نبی علیہ السلام نکاح کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ تو خاندان اور یہ قبیلہ نبی علیہ السلام کا سسرال ہے، اور نبی علیہ السلام کے سسرال کو ہم قیدی بنا کے رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سسرالیوں کو، آپ کے سسرالیوں کے خاندان کو، قبیلے کو غلام نہیں بنا سکتے، ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آزاد کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو سلوک نبی علیہ السلام نے کیا ہے، قیدیوں کا آپس میں تبادلہ، قیدیوں کا آپس میں تبادلہ بھی کیا گیا۔ ویسے تو کوئی ایک ایسی اسلامی جنگ نہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جس میں کوئی صحابی قیدی بناؤ، کیونکہ ہر جگہ پہ اللہ رب العزت نے فتح عطا کی، اس وجہ سے کوئی ایک صحابی بھی کسی جگہ پہ قید نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے جو گشت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام روڈ پہ ہوتے تھے اور حالات واقعات کی خیال کرنے کے لیے ہوتے تھے، ان میں سے کوئی صحابی وہ قید ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام کو پتا چلا، جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے جو قیدی تھے ان کو تقسیم کر دیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک خاتون سلمہ بنت اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ان کی لوڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سلمہ بنت اکوع سے فرمایا اے سلمہ بنت اکوع، یہ لوڑی مجھے دے دو۔
حضرت سلمہ فرمانے لگے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ میری ملکیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مانگ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ جب کوئی قیدی آئیں گے اس کے بدلے میں میں تمہیں قیدی عطا کروں گا، تمہیں غلام پہنے دوں گا، پھر باقی لوگوں کو تقسیم کروں گا، باقی قیدیوں کو تقسیم کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت سلمہ بن اکوع نے وہ لوٹی نبی علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر جب موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے اس لوٹی کے عوض اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیدیوں کو رہا فرمایا۔ یہ قیدیوں کا تبادلہ کرنا۔ اور چوتھی چیز قتل کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ویسے تو کسی ایک جنگی قیدی کو بھی نبی علیہ السلام نے جو قیدی بن کے آئے قتل نہیں کروایا، لیکن ایک موقع ایسا ہے وہ جنگی قیدی نہیں بلکہ محارب ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور وہ یہودی تھے۔ جب غزوہ خندق ہوتی ہے 5 ہجری ہے، نبی علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ وہاں مدینے میں رہ چکا ہے، وہ صرف وہ ہے جس کو بنی قریظہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ کسی جنگ میں ہمارے خلاف کسی دوسرے کا آپ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کے خلاف صحابہ کرام اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دیا، اور جس قلعے میں مسلمانوں کے بچے اور خواتین بند تھی اس قلعے کے اوپر حملہ کروایا ان لوگوں نے، غداری کی۔ اور نبی علیہ السلام جو غزوہ خندق سے فارغ ہوتی ہے تو ایسے اپنے اوزار اتار رہے ہیں، اپنی زرہ اتار رہے ہیں۔ جب زرہ اتار رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زرہ کیوں اتار رہے ہیں، آپ اپنے ہتھیار کیوں اتار رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں اپنے ہتھیار اتار رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبریل اے اللہ کے رسول ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے غداری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان کر دیا کہ ابھی زور کا وقت ہے۔ جب جبریل آئے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھی، صحابہ کرام بھاگے چلے گئے، ویسے ہی چل لشکر بنو قریظہ کی طرف۔ اب بنو قریظہ میں لشکر پہنچ چکا ہے۔ اب ان لوگوں کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قلعے میں بند ہو کر محاصرہ انہوں نے بند کر لیا، قلعہ بند ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں 15 دن یا 25 دن، مختلف روایات کے مطابق یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر ان کے پاس وہ یہودی یہ کہتے تھے جیسے پہلے ہمارے قبیلے بنو نذیر کو بغیر نقصان پہنچائے یہاں سے رہا کر دیا گیا اور مدینے سے نکال دیا گیا، ایسے ہمیں بھی یہاں سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم لوگوں نے غداری کی ہے جس وجہ سے تمہیں دیا، کوئی تمہارے لیے ایسی کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب 25 دن گزر گئے ان لوگوں نے پھر اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور جب وہ سامنے پیش آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے تمام مردوں کو قید کر لیا، اور وہاں پہ کہنے لگے ہمارے بارے میں فیصلہ، یہ جو اوس قبیلے کے تھے، اوس قبیلہ اور بنو قریظہ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے حلیف تھے، دوست تھے۔ اوس قبیلے کے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دوست ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کیوں نہ ہو کہ میں اس کا فیصلہ تمہارے سردار کے سپرد کر دوں، جو فیصلہ تمہارا سردار کرے وہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ ان لوگوں کا فیصلہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا، فرمانے لگے ان کے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے جتنے بچے اور عورتیں ہیں سب کو غلام بنا لیا جائے، ان کا جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا مال غنیمت سمجھ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا خوش ہو گئے، فرمانے لگے صاحب تم نے صحیح و حق انصاف کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام لوگوں کو قیدی کرتے ہوئے مدینہ میں لے گئے اور ان کو جا کے ایک خاتون کا مکان خالی تھا اس میں جا کے گرفتار کر لیا اور ان کو قید کر دیا۔ پھر مدینے کے چوراہے میں ایک خندق کھود دی گئی، اس خندق میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے دو چار قیدیوں کو لایا جاتا، ان لوگوں کو لایا جاتا، ان کے مردوں کو لایا جاتا اور دو چار لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا جاتا۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور خواتین کو اور ان کے تمام بچوں کو قیدی بنا کر ان کو غلام بنا دیا۔ خواتین میں سے صرف ایک خاتون کو قتل کیا، اس کو بھی صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے مکان کی چھت سے چکی کا ایک پارٹ گرایا، جس کی وجہ سے ایک صحابی حضرت خنداد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ایک عورت کو قتل کیا گیا، ورنہ کسی عورت پہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا اور کسی خاتون پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور پانچویں چیز جو غلام بنانا ہے، کسی قبیلے اور کسی لوگوں کو غلام بنایا گیا، یہ تھا اسلام۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ اس میں یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے اگلے جمعے انشاءاللہ باقی جو حقوق کے قیدیوں کے اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔